3 4 5। محترم مکرم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ سے پیوستہ ہمارے چوتھے سبق کے 2 سوال ہوئے تھے اور سوال نمبر 3 سے 6 تک میں انشاءاللہ آج آپ کو بورڈ پہ حل کراؤں گا۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک دیکھیں تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو۔ تیسرا سوال ہے املا الفراغات بکلمۃ مناسبۃ من الکلمات الآتیۃ۔ اگر ایسے جملے آ گئے تو پیچھے سے پڑھنا، پیچھے سے اگر آپ پڑھیں گے تو پورا جملہ اچھے سے سمجھ میں آئے گا۔ املا الفراغ میں اس کو لکھا لیتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھنے میں اس کو آسانی ہو۔ املا الفراغ، املا الفراغات بکلمات مناسبۃ من الکلمات آتیۃ، من الکلمات الآتیۃ۔ اب ایسا آ گیا تو پیچھے سے کرنا ہے، پیچھے سے ہم ترجمہ کریں گے۔ آنے والے کلمات میں سے مناسب کلمات سے خالی جگہ کو پر کیجیے۔ ٹوٹل 8 حصوں میں پورے املا الفراغات خالی جگہ کو پر کیجیے بکلمۃ مناسبۃ، مناسب کلمے سے، من الکلمات الآتیۃ آنے والے کلمات میں سے۔ اب دیکھیے جو خالی جگہ ہے میں یہاں پر آپ کو لکھتے جاؤں گا۔ اب پہلا جملہ ہے حامد و علی، حامد اور علی۔ پہلی جگہ خالی جگہ میں آئے گا زمینانی، حامد و علی زمیلانی۔ حامد اور علی دونوں کیا ہیں؟ کلاس میٹ سے۔ یدرسانی فی صف واحد، دونوں ایک ہی کلاس میں پڑھتے ہیں۔ ولکنہما، مگر وہ دونوں، یسکنانی، رہتے ہیں، فی حیین مختلفین، 2 مختلف محلوں میں۔ انہما طالبانی، اب دوسری خالی جگہ میں آئے گا انہما طالبانی، تو یہاں پر آ جائے گا مجدانی، مجدانی۔ انہما طالبانی مجدانی، یقیناً وہ دونوں محنتی طالب علم ہے۔ یتعاونانی، جو ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، کس کے لیے؟ علی الدراستی، تعلیم میں، والحصول علی العلم والمعرفت، اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کے حصول میں اور تعلیم میں ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں۔ و ڈیش، اب تیسری خالی جگہ میں آ جائے گا و، تو یہاں جائے گا ولا ینشغلانی، 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 اور وہ دونوں مشغول نہیں ہوتے ہیں بی اشیاء غیر نافعۃ، ایسی چیزوں میں جو بے فائدہ ہوتی۔ ولا ینشغلان باشیاء غیر نافعۃ، وہ ایسی چیز میں مشغول نہیں ہوتے جو بے فائدہ ہوتی ہے۔ ولیسا، اور وہ دونوں نہیں ہیں، من الطلاب، ان بچوں میں سے، الذین یثیرون، جو بھڑکاتے ہیں۔ اور کیا بھڑکاتے ہیں؟ یثیرون کے معنی بھڑکاتے ہیں، اور یہاں پر آ جائے گا ضجۃ۔ ضجۃ کس کو کہتے ہیں؟ شور کو۔ ولیس من الطلاب الذین یثیرون ضجۃ، اور وہ ان بچوں میں سے نہیں ہیں جو شور کو پھیلاتے ہیں، شور کو بھڑکاتے ہیں۔ ویلعبون فی الشوارع، اور روڈوں پر، سڑکوں پر کھیلتے ہیں۔ ویعرضون انفسهم للحوادث، اور اپنے آپ کو حادثوں کے لیے پیش کرتے ہیں، اپنی جانوں کو حادثوں میں ڈالتے ہیں۔ ویطرحون کتبهم ودفاترهم واقلامهم جانبا، اور وہ پھینک دیتے ہیں اپنی کتابوں کو، دفاترہم، اپنی کاپیوں کو، واقلامہم جانبا، اور اپنی قلموں کو ایک بازو۔ لیقضوا، اور اس کا مقصد کیا ہوتا ہے تو لی سے بتاتے ہیں، لیقضوا، تاکہ وہ گزارے، کل اوقاتہم، اپنے تمام وقت کو، فی اللعب، کھیلنے میں، وہ اپنے وقت کو، تمام وقت کو کھیلنے میں گزارے، اس لیے اپنے قلموں کو، کاپیوں کو اور کتابوں کو ایک بازو پھینک دیتے ہیں۔ وَإِنَّهُمَا، اور وہ دونوں، ابھی 5ویں خالی جگہ میں کیا آئے گا؟ یتحلیان، یتحلیان، اور وہ دونوں آراستہ ہے، زیور پہنے ہوئے ہیں، کس کا؟ بصفات حمیدۃ، لائق تعریف خوبیوں کا۔ وَيُسَاعِدَانِ أَبَوَيْهِمَا وَإِخْوَتَهُمَا، وَيُسَاعِدَانِ أَبَوَيْهِمَا، اور وہ دونوں اپنے والدین کی مدد کرتے ہیں، وَإِخْوَتَهِمَا، اور اپنے بھائی بہنوں کی مدد کرتے ہیں، فِي الشُّؤُونِ الْمَنزَلِيَّةِ، گھریلو کاموں میں۔ وڈیش،
چھٹی خالی جگہ میں آئے گا و ڈیش، اور یہاں پر آ جائے گا وَيَضَعَانِ، وَيَضَعَانِ، اور وہ دونوں رکھتے ہیں، کس کو رکھتے ہیں؟ برامج ثقافیتا، برنامجا ثقافیا، اور وہ دونوں رکھتے ہیں برنامجا ثقافیا، تہذیبی پروگرام، نافعاً جو نفع بخش ہوتا ہے، لہما ان کے لیے بھی، وللآخرین دوسروں کے لیے بھی، ولا یغیبان عن الدرس الا بعذر، ولا یغیبان عن الدرس، اور وہ سبق سے غافل نہیں رہتے، غائب نہیں ہوتے ہیں، الا بعذر مگر کسی وجہ سے ہی، ولذلك عندما غاب علی عن المدرسہ، اسی وجہ سے جب غائب ہوا علی مدرسے سے، وطال غیابہ ثلاثة ایام، اور اس کی غیر حاضری 3 دن سے زیادہ ہوئی، دون ان یخبر حامدا، بغیر اس کے کہ وہ باخبر کرتا حامد کو، بسبب الغیاب، غیر حاضری کی وجہ سے، ڈیش، ساتویں ڈیش پہ آ جائے گا، فساورہ، فساورہ یساورہ کہ میں نے گھیر لینا، فساورہ تو اس کو گھیر لیا، قلیق بے چینی نے، وقرر اور اس نے طے کیا، علی الذہاب جانے کو، الی بیت علی علی کے گھر کی طرف، فی عطلۃ نہایت الاسبوع ہفتے کے آخری دن کی چھٹی میں، للاستفسار عن صحتہ اس کی صحت سے متعلق پوچھنے کے لیے۔ یہ صفحہ نمبر 3 تھا جس کی خالی جگہ میں نے آپ کو، سوال نمبر 3 تھا جس کو میں نے لکھ لیا۔ اب سوال نمبر جو 4 ہے اس کو ہم کو صرف جملے کو ترتیب دینا ہے، تو میں انشاءاللہ العزیز یہ بے ترتیب جملے ہے، میں سوال پڑھ رہا ہوں، رتب الجمل التالیۃ من جدید، آنے والے جملے کو ابتدا سے پڑھیے، علی نم رتب الجمل التالیۃ من جدید، آنے والے جملوں کو ابتدا سے ترتیب دیجئے، علی نمتی طریقے پر، الجملۃ النموذجیۃ الاولی، پہلے مثالی جملے کے طریقے پر آنے والے جملوں کو ترتیب دیجئے۔ تو مثال دی انہوں نے، واحد فی صف یدرسانی زمیلان حامد والی، تو حامد و علی زمیلانی یدرسانی فی صف واحد، حامد اور علی دونوں کلاس میٹ ہے اور ایک ہی کلاس میں پڑھتے ہیں۔ اب دوسرا جملہ انہوں نے دیے ہے، پہلا ہے انہما، پھر غیر نافعۃ ہے، پھر بھی اشیاء ہے، اور پھر چوتھے پہ ہے لا ینشغلانی۔ تو سب سے پہلے انہما آئے گا، میں یہاں پر ترتیب سے اس کو لکھا رہا ہوں، انہما پہلے پہ، دوسرے پہ لا ینشغلانی، وہ دونوں مشغول نہیں ہوتے ہیں، تیسرے پہ آ جائے گا بی اشیاء، تیسرے پہ کیا آ جائے گا بی اشیاء، اور چوتھے پہ آ جائے گا غیری نافعۃ، بے فائدہ، وہ دونوں مشغول نہیں ہوتے ہیں بے فائدہ چیزوں میں۔ اب تیسرا جملہ بے ترتیب ہے، اس میں سب سے پہلے آئے گا طالا، دوسرے پہ آ جائے گا غیابہ، طالا غیابہ اس کی غیر حاضری لمبی ہوئی، تیسرے پہ آئے گا ثلاثہ، اور چوتھے پہ آئے گا ایام، طالا غیابہ ثلاثہ ایام، اس کی غیر حاضری بڑھ گئی 3 دنوں تک۔ چوتھا جملہ ہے کلنا، پہلے پہ آئے گا، دوسرے پہ آئے گا الا، تیسرے پہ احسنی، چوتھے پہ ما، اور پانچویں پہ یرام۔ تو یہ جملہ بن گیا کلنا علی احسن ما یرام، ہم میں سے ہر شخص اس چیز پر ہے جسے چاہا جا رہا ہے، مطلب ہم میں سے ہر شخص اسی حال پر ہے جسے چاہا جا رہا ہے، مطلب حسب حال ہے، خوش ہے۔ پانچواں ہے، پہلے پہ آئے گا انہما، پہلے پہ آ جائے گا، دوسرے پہ لا یلعبانی، وہ دونوں نہیں کھیلتے ہیں، تیسرے پہ الکرۃ آ جائے گا، کرہ کہتے ہیں گول بال کو، انہما لا یلعبانی الکرۃ، وہ دونوں بال کو نہیں کھیلتے، بال سے نہیں کھیلتے ہیں، چوتھے پہ فی آ جائے گا، اور پانچویں پہ طریق آ جائے گا، فی طریقی، انہما لا یلعبانی الکرۃ فی الطریق، وہ دونوں نہیں کھیلتے ہیں بال سے راستے میں، وہ راستے میں بال سے نہیں کھیلتے ہیں۔ اب پانچواں جملہ یہ تو بڑا آسان ہے، اقرا واستوعب وتدبر فی القواعد والتراکیب التالیہ،
اقرا پڑھیے، وستوعب اور ذہن نشین کر لیجئے، وتدبر اور غور و فکر کیجئے، فی القواعد قواعد میں، والتراکیب التالیہ اور آنے والے قواعد اور آنے والی ترکیبات میں آپ غور و فکر کیجئے اور اس کو ذہن نشین کیجئے، وہاتی جملۃ جدیدۃ من عندک اور اپنے پاس سے نیا جملہ لائیے، مقابلہ کل جملۃ ہر جملے کے سامنے اپنے پاس سے ایک نیا جملہ لائیے۔ اب میں اس کو منہ زبانی بول دیتا ہوں، ھذا قلم، یہ قلم ہے تو میں اس کو بنا سکتا ہوں ھذا کتاب، یہ کتاب ہے، ھذانی قلمانی، یہ دونوں قلمیں ہیں، ھذانی کتابانی، یہ دونوں کتابیں ہیں، ھذہ اقلام، یہ سب قلمیں ہیں، ھذہ کتب، یہ سب کتابیں ہیں، اشتریت قلمین، میں نے خریدا دو قلموں کو، میں کر دیتا ہوں اشتریت کتابین، میں نے خریدا دو کتابوں کو، حامد یکتب، حامد لکھ رہا ہے، میں یہاں پر لکھتا ہوں حامد یقرأ، حامد پڑھ رہا ہے۔ چھٹا جملہ ہے حامد و ناصر یکتبان، حامد و ناصر، حامد و ناصر یکتبانی، حامد اور ناصر دونوں کیا کر رہے ہیں؟ لکھ رہے ہیں، تو میں یہاں لکھ دیتا ہوں حامد و ناصر یقرآن، حامد اور ناصر دونوں پڑھ رہے ہیں۔ حامد کاتب، حامد کاتب ہے۔ اب یہاں پر ہم بتائیں گے حامد شاعر، حامد شاعر ہے۔ حامدۃ و ناصرۃ تدرسان، حامدہ اور ناصرہ دونوں پڑھ رہے ہیں، تو میں کر دیتا ہوں حامدۃ و ناصرۃ تقرآن، حامدہ اور ناصرہ دونوں پڑھ رہے ہیں۔ حامدۃ و ناصرۃ زمیلتان، حامدہ اور ناصرہ دونوں کلاس میٹس ہے، میں یہاں بنا دیتا ہوں حامدۃ، حامدہ، و ناصرۃ اور ناصرہ اختان، دونوں کیا ہے؟ بہنیں ہیں۔ ہاتانی زمیلتان، ہاتانی زمیلتان، یہ دونوں کلاس میٹس ہے، اب میں اس کو بناتا ہوں ہاتانی معلمتان، یہ دونوں کیا ہے؟ معلمہ ہے۔ اب سبق نمبر 6 شروع ہمارا، سوال نمبر 6 ہمارا شروع ہو رہا ہے۔ عزیزان گرامی، یہ ہمارا آخری سوال نمبر 6 ہے سبق کا، جس کے معنی ہے تأکد من معانی الکلمات الآتیہ، آنے والے کلمات کے معنی کو ذہن نشین کیجئے، ثم استخدمها، پھر ان کو استعمال کیجئے، فی جمل من عندک، اپنے پاس کے جملوں میں۔ اب میں نے یہاں پر لکھ دیا ہے الکلمہ، پہلا ہے مجدن، مجدن کے معنی ہوتے ہیں محنتی، تو میں اس کو کہہ سکتا ہوں استاذی، میرے استاد، مجدن کیسے ہے؟ محنتی ہے۔ دوسرا ہے معرفتن، معرفتن کیا ہے؟ پہچان ہے، تو ہم کہیں گے معرفت اللہ، معرفت اللہ، اللہ کی معرفت، اللہ کی پہچان، ضروری، ضروری ہے، لنا، کس کے لیے؟ ہمارے لیے، معرفت اللہ ضروری لنا، اللہ کی پہچان ضروری ہے، لنا، ہمارے لیے۔ حی احیاء کے معنی ہوتے ہیں محلہ، تو اب میں لکھتا ہوں اسکن، میں رہتا ہوں، فی حی، مقصود، میں مقصود کالونی میں رہتا ہوں۔ ینشغل، مشغول ہونا، تو میں کہوں گا اخی ینشغل، میرا بھائی مشغول ہے، بقراءۃ القرآن، بقراءۃ القرآن، اخی ینشغل، میرا بھائی مشغول ہے، بقراءۃ القرآن، قرآن کے پڑھنے میں۔ ضجۃ کے معنی شور ہے، تو میں اس کو لکھتا ہوں الولد الشریر، الولد الشریر، شریر لڑکا، یثیر، بھڑکا رہا ہے، ضجۃ، کس کو؟ شور کو۔ الولد الشریر یثیر ضجۃ، شرارتی لڑکا بھڑکا رہا ہے کس کو؟ شور کو۔ اگلا ہے یعرضون، پیش کرنا، پیش کرنا، تو میں کہوں گا تلامیذی، تلامیذی، میرے شاگرد، یعرضون، پیش کر رہے ہیں، الماء، پانی کو،
للضیوف، کس کے لیے؟ مہمانوں کے لیے. یقدمون التلامیذ یعرضون الماء، میرے شاگرد پیش کر رہے ہیں پانی کو، اور کس کے لیے؟ للضیوف، مہمانوں کے لیے. مطلب میرے شاگرد مہمانوں کو پانی دے رہے ہیں یا پانی پیش کر رہے ہیں. حوادث، حادثات، تو ہم لکھیں گے الحوادث، الحوادثات. آیت، حوادثات کیا ہوتے ہیں؟ نشانی ہوتے ہیں للمتوسمین، متوسمین تبسم والوں کے لیے، عقل والوں کے لیے. حادثات بھی کیا ہوتے ہیں؟ نشانی ہوتے ہیں للمتوسمین، عقل والوں کے لیے، کہ جب ان کو ساتھ کوئی حادثہ پیش آتا ہے تو اس سے کوئی تجربہ حاصل کرتے ہیں. یطرحون، پھینک دیتے ہیں. تو میں کہوں گا الطلاب الشریرون، شرارتی لڑکے. یطرحون، پھینک دیتے ہیں. اقلامہم، ان کی قلموں کو. جانباً، ایک بازو. الطلاب الشریرون، شرارتی لڑکے. یطرحون، پھینک دیتے ہیں. اقلامہم، ان کی قلموں کو. جانباً، ایک بازو. دفترun، کاپی. یہ کہیں گے ہم دفتر حامد، حامد کی کاپی. جدید، کیسی ہے؟ نئی ہے. حامد کی کاپی نئی ہے. یتحلی، آراستہ ہونا. تو میں کہوں گا محب، محب اسم ہے. یتحلی، محب آراستہ ہے. بصفات، صفات سے. اور کیسی صفات؟ حمیدۃ، محب لائق تعریف صفات سے آراستہ ہے. یغضون، بتاتے ہیں. تو ہم کہیں گے المحسنون، المحسنون نیکی کرنے والے. یقضون، نیکی کرنے والے. یقضون، بتاتے ہیں. اوقاتہم، اپنے وقتوں کو. فی العبادت، المحسنون یقضون اوقاتہم فی العبادت، نیکی کرنے والے لوگ. یقضون، بتاتے ہیں. اوقاتہم، اپنے وقتوں کو. فی العبادت، عبادت میں. اپنے وقتوں کو عبادت میں بتاتے ہیں. یضع، رکھتا ہے. یضع، رکھتا ہے. حامد، حامد. حقیبتہ، اس کے بیگ کو. فی الدولاب، دولاب کہتے ہیں الماری کو. فی دولاب، یہاں پہ لکھ دیتا ہوں. فی الدولاب. یضع حامد، رکھتا ہے حامد. حقیبتہ، اس کے بیگ کو. فی الدولاب، الماری میں. ساورا کے میں نے گھیرا. تو میں کہہ دیتا ہوں ساورانی، مجھے گھیر لیا. قلیقن، قلیقن کہتے ہیں پریشانی کو. ساورانی قلیقن، مجھے گھیر لیا پریشانی میں. عندما، جب میں نے. سمعت، جب میں نے سنا. مرض، مرض حامد، جب میں نے حامد کے مرض کو سنا تو مجھے پریشانی نے گھیر لیا. اصابہ، پہنچا. تو ہم کہہ سکتے ہیں اصابہ حامدن، پہنچا حامد کو. کیا پہنچی؟ الفوز. اصابہ حامدن الفوز ہونا چاہیے نون خطی کے ساتھ. اصابہ حامدن الفوز، پہنچی حامد کو کامیابی. یعود، لوٹتا ہے. تو میں کہوں گا یعود حامد، حامد لوٹتا ہے. من المدرستی، مدرسے سے. مساءً، کب لوٹتا ہے؟ شام میں. عزیزان گرامی، یہ ہمارا چھٹا سبق ختم ہوا. آپ سے گزارش ہے کہ اس کی اسکرین شاٹ لے لیجئے یا پھر ویڈیو لے لیجئے، اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے جیسے کہا ہے اس کی پریکٹس کرتے رہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم کو سننے سے زیادہ سمجھنے کی اور دوسروں کو سکھانے کی، خود سیکھ کر دوسروں کو سکھانے کی توفیق عطا فرمائے.